الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صلوات محمد سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں، تمام مراجع کرام کی خدمت میں اور خصوصی طور پہ امام زمانہ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، شب شہادت ہے، البتہ امام حسن کی شہادت کے حوالے سے 3 قول نقل ہوئے ہیں اور بہرحال اس میں اختلاف میں نہیں جانا چاہتا۔ جو بر صغیر میں ہے وہاں 28 صفر اور ایک روایت 5 ربیع الاول کی بھی ہے، اور یہاں اور ایران میں بھی دونوں تاریخ میں مناتے ہیں، 7 صفر کو بھی اور شب 28 یعنی 28 کو بھی شہادت کی تاریخ سے کے حوالے سے امام حسن کے غم کو مناتے ہیں۔ البتہ خود ایک تحقیق طلب ہے، ایک روایت کے لحاظ سے امام کاظم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، لیکن علماء نے ابھی جو ایک نئی تحقیق آئی ہے انہوں نے کہا نہیں، امام کاظم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ 7 صفر کو نہیں ہو سکتی، یا تو 17 ذی الحجہ ہے یا 27 ذی الحجہ ہے، چونکہ روایت میں تاریخ ذکر نہیں ہوا بلکہ سال ذکر ہوا ہے امام کاظم علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے۔ اسی لیے ابھی ایک تحقیق ہے کہ جس میں اشارہ کیا گیا اور 2-3 روایتوں کو جمع کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا کہ 17 ذی الحجہ ہے یا 27 ذی الحجہ ہے۔ لہذا بہرحال ان تمام اختلافات کو بیان کرنا کا مقصد نہیں ہے۔ بہرحال ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر بالفرض ولادت کی بھی تاریخ ہے اور شہادت کی تاریخ ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ شہادت کی تاریخ کو منایا جائے، اس لیے کہ ہمارے یہاں بھی جب غم اور خوشی ٹکرا جاتی ہے تو غم کو مقدم کرتے ہیں۔ ہوتا یہ نہیں آپ کے یہاں اگر کوئی خوشی کا موقع آ جائے اور اسی دن جو ہے کوئی ایسا غم ہو جائے تو آپ غم مناتے ہیں اور خوشی کو انسان جو ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ خوشیوں کے دن بہت ہیں، اور ائمہ معصومین کی بھی تعلیم ہے کہ ہماری خوشی میں ہماری خوش ہو اور ہمارے غم میں غم مناؤ، اور یہ محبت کی بھی علامت ہے۔ بہرحال جس حدیث مبارکہ کو میں نے سرنام کلام قرار دیا بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، شاید ہماری قوم کا بچہ اس حدیث سے واقف ہے۔
اور حدیث اور آیت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ آیت تقریباً یہ ہے کہ جو بھی قرآن میں آیا ہے اس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، لیکن اگر حدیث کے بارے میں اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہ پیغمبر اسلام کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں تو پھر اس کا رتبہ بھی وہی ہے جو قرآن کی آیتوں کا ہے۔ بس یہ ہے کہ چونکہ جعلی حدیث ایسی آ گئی کہ انسان کو یقین کرنے میں مشکل ہوتا ہے، اسی لیے علم رجال اور بہت سے دیگر علوم ڈیولپ کیا گیا تاکہ صحیح حدیث کو انسان سمجھ سکے کہ آیا معصوم کے دہن مبارک سے، زبان مبارک سے یہ جملہ صادر ہوا یا نہیں۔ لیکن اگر یقین ہو جائے کہ یہ معصوم کی زبان سے یہ حدیث نکلی ہے، یہ روایت نکلی ہے، تو پھر صداقت کے حوالے سے قرآن کے ہم پلہ ہے۔ اور اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ اس حدیث کی صداقت اور سچائی کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ کس مقام پر ہے، اس کی صداقت، اس کی سچائی، تو اس حدیث کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کئی مرتبہ ریپیٹ کیا، اس کو کئی مرتبہ تکرار کیا کہ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے، مجھ حسین کو، کہ میں کون ہوں، کس کا نواسہ ہوں، کس کا بیٹا ہوں۔ اور پھر اس حدیث کو اس حدیث کے میرے بارے میں میرے نانا نے یہ فرمایا تھا، میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور جو سامنے یزید کا لشکر ہے اس نے کچھ کہا نہیں، خاموش رہا، اور خاموش رہ کے یہ بتایا کہ اس حدیث کی صداقت اس منزل پہ ہے کہ اگر یزیدی بھی ہے تو انکار نہیں کر سکتا، اگر یزیدی ہے تو لہٰذا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ لہٰذا یہ خود گفتگو ہے، لیکن آج مجھے گفتگو کرنی ہے کہ چونکہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی بہت مظلومانہ زندگی ہے، فضائل کے لحاظ سے بھی، مصائب کے لحاظ سے بھی، کہ واقعاً اپنوں نے بھی، غیر تو غیر ہیں، اپنوں نے بھی نادانستہ طور پہ، میں یہ تو نہیں کہتا کہ دانستہ طور پہ، ان کی شخصیت کے حوالے سے ظلم ہوا ہم سے نادانستہ طور پہ۔ اور کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ امام حسین جو ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ امام جنگ ہیں اور امام حسن امام صلح ہیں، نہیں، دونوں کا کارنامہ ایک ہی ہے۔ اگر امام حسن اس زمانے میں ہوتے، امام حسین کے زمانے میں، تو جنگ کرتے۔ اسی لیے کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہو کہ امام حسن سے بڑھ کے رتبہ ہے، امام حسین سے بڑھ کے، یعنی امام حسین کا رتبہ امام حسن، یہ کسی کے ذہن میں خناس نہیں آنا چاہیے۔ اور اس کے میرے پاس تاریخی جملہ موجود ہے خود امام حسن علیہ السلام کا کہ جب شب عاشور آپ نے ایک شعر پڑھا، یا افن لکا، کہ جس شعر سے آپ نے اپنے شہادت کی خبر دی، تو جناب زینب نے جب یہ شعر سنا اور مصرع سنا تو رونے لگیں، گریہ کرنے لگیں۔ بہن زینب کیوں گریہ کر رہی ہو؟ تو کہا کہ بھیا جو آپ نے شعر پڑھا اس سے آپ کی شہادت اور آپ کی جدائی کی بو آتی ہے۔ تو سنیں گے جملہ، امام حسین نے کہا کہ بہن زینب، میرے نانا، میرے بابا، میری ماں فاطمۃ الزہرا، اور اس کے بعد کا میرا بھائی حسن، ہوا افضل منی، وہ مجھ سے بہتر تھا۔ یعنی خود امام حسین کہتے ہیں کہ میرا بڑا بھائی مجھ سے افضل تھا، بہتر تھا۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ امام حسن نعوذ باللہ، کبھی ایسا خناس نہیں آنا چاہیے فضیلت کے حوالے سے، ہوا افضل منی، کہ جب وہ نہ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کو ایک دن جانا ہے۔ یعنی خود امام حسین نے افضلیت امام حسن کا اقرار کیا ہے، اور شب عاشور، اور یہ ہمارے لیے ہے لیسن کہ بڑا بھائی، روایتوں میں ہے کہ بڑا بھائی باپ کے مانند ہوتا ہے، بڑا بھائی باپ کے مانند ہوتا ہے۔ کہ البتہ یہاں پہ بھی ایک جملہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسی صورت میں جب بڑا بزرگواری دکھائے، بڑا پن دکھائے، ابھی ایک گفتگو آئے گی کہ بڑا ہونا اور ہے اور بڑا پن دکھانا اور ہے، تو جب انسان ایک بڑا بھائی، اسی لیے امام حسین اتنا باادب تھے امام حسن کے حوالے سے کہ تاریخ نے نقل کیا کہ لا تتکلم الحسین بین ید الحسن،
کہ جب امام حسن سامنے ہوتے تھے تو حسین گفتگو نہیں کرتے تھے، اتنا باادب تھے امام حسن کے مقابلے میں، سمجھے؟ تو یہ سیرت، یہ کردار اسی لیے ہے کہ ہم اپنے بڑے بھائی کا احترام کریں۔ یہ ایسی سیرت نہیں ہے کہ البتہ بڑا بھائی بھی ایسا نہ ہو کہ بڑا پن اس میں ہونا چاہیے، بزرگواری ہونا چاہیے، کہ البتہ بڑا بھائی ہوتا بھی ہے کہ وہ جب ذمہ دار انسان ہوتا ہے تو وہ آپ کو ڈانٹتا بھی ہے تو اس ڈانٹ میں پیار ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، آپ کی خیر خواہی کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے باپ کے یعنی باپ کے برابر روایت میں قرار دیا، بڑا بھائی کیا ہے؟ باپ کے برابر ہے۔ لہٰذا امام حسن علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھیں فضائل کا مجموعہ ہے، کہ اور ایسا نہیں ہے امام حسن، اگر امام حسن کو جس طریقے سے امام حسین کے حوالے سے فضائل ہیں ویسے امام حسن کے فضائل ہیں۔ اگر جنت کا سردار بنایا ہے تو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اپنے چمن کا پھول کہا ہے تو دونوں کو کہا ہے، اگر اپنے شانے پہ بٹھایا ہے تو دونوں کو بٹھایا ہے، کہیں پہ بھی تفریق نہیں ہے۔ تو اور امام حسن کی شخصیت ایسا نہیں ہے کہ فضائل کے حوالے سے صرف شیعوں کے نزدیک معتبر ہے، بلکہ علماء اہل سنت نے بھی فضائل، اور جو آپ کے دشمن تھے انہوں نے بھی آپ کے فضائل کا اقرار کیا۔ ابھی میں ایک روایت پڑھوں گا، سیوطی آپ نے نام سنا ہوگا، علماء اہل سنت کی بہت بڑی شخصیت، جس نے تفسیر کے حوالے سے بھی، تاریخ کے حوالے سے بھی، نہ جانے کن ہر علوم پہ ان کی کتابیں موجود ہیں۔ سیوطی، جلال الدین سیوطی، آپ نے نام سنا ہوگا ظاہراً، تفسیر میں بھی بہت ہی معرکۃ الآراء تفسیر کی ہے۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے تاریخ خلفاء، خلیفہ کے حوالے سے انہوں نے اپنے بیانات اس میں نقل کیا اس کتاب میں۔ تو جب وہ جناب امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے فرماتے ہیں، اس الفاظ سے آپ پہچانیں کہ امام حسن کی، اس لیے کہ فضیلت وہی ہے جس کا غیر بھی، جو امام کو امام نہ مانے اس کے باوجود اس طریقے کے فضائل کا اقرار کرے، در حقیقت یہی فضیلت ہے۔ میں نے بارہا گفتگو کیا کہ الفضل ما شہدت بالاعداء، فضیلت وہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دے، یعنی انسان کے کیریکٹر کے، انسان کے کردار کے، انسان کے فضیلت کی جو دشمن ہے وہ بھی گواہی دے، در حقیقت وہ فضیلت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب تاریخ خلفاء میں، جب امام حسن کی شخصیت کے اوپر پہنچتے ہیں تو ان کے جو جملات ہیں میں نقل کرنا ہوں، اور اسی سے ایک صفت ہے کرامت، جو آپ کریم اہل بیت ہیں۔ امام حسن کو کیا کہا جاتا ہے؟ کریم اہل بیت۔ اس کی طرف اگر موقع رہا تو اشارہ کروں گا، اگر نہیں تو انشاءاللہ کل کی مجلس بھی ہے ہمارے پاس، ریزرو انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ تو سیوطی، جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اپنی کتاب تاریخ خلفاء میں جب امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کان الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ حسن کون تھے؟ کان الحسن لہو مناقب کثیرہ، حسن ایسے تھے کہ جن کے فضائل بے شمار ہیں، کثیرہ کا لفظ بے شمار ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے خلفاء کے بارے میں مناقب کثیرہ نہیں لکھا۔ یہ دیکھیں، تعریف جب ہوتے آئے تو دشمن بھی اقرار کرتا ہے، جو لکھنے والے نہیں ہیں ان کے قلم سے بھی حق و حقیقت لکھ دیا جاتا ہے کہ لہو مناقب کثیرہ۔ امام حسن کون تھے؟ سیوطی کہتے ہیں کہ لہو مناقب کثیرہ، سیدن، پہلی صفت بیان کرتے ہیں کہ سیدن، سردار تھے، لیڈرشپ ان میں کوالٹی تھی، حلیمن، حلیم تھے، ذا سکینت و وقار و حشمت، مطمئن انسان، باوقار انسان، ایسا نہیں ہے کہ بہت ہلکی پھلکی شخصیت ہو، بہت ہوتا ہے کہ آپ بہت سے معاشرے میں، و حشمت، اور ہیبت، جلال اور ہیبت، بزرگی آپ کے چہرے سے عیاں تھی۔ اسی لیے ایک دانشمند ایک اور ہے اہل سنت کے عالم دین، وہ واصل ابن عطا، وہ فرماتے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کہ علیہ سیماء الانبیاء، حسین کا چہرہ انبیاء جیسا تھا، انبیاء کے چہرے جیسا تھا، اور اس کے بعد وبہاء الملوک، اور لیکن ہیبت ایسی تھی جیسے بادشاہوں کی ہیبت کیسی ہوتی ہے ویسی تھی۔ یہ
اب یہاں پہ پہلا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا سیوطی نے، میں اسی سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیدن سردار تھے، اور یہ خود ان کا جملہ نہیں ہے بلکہ انہوں نے خود پیغمبر کے جملے سے یہ اخذ کیا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، یہ خود بخاری نے ابو بکر سے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ یعنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ منابع اہل سنت سے ذکر کیا جائے۔ بخاری نے ابی بکر سے یہ نقل کیا اس حدیث کو کہ رأیت النبی علی المنبر، کہ ہم نے پیغمبر کو دیکھا، کہاں کہ پیغمبر منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ امام حسن پہنچتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہیں بیٹھنے دیا، کہ بلا لیا اپنے منبر پہ اور اپنے زانوں پہ بٹھایا، اور اس کے بعد فَهَوَ يَنْظُرُ النَّاسَ مَرَّةً، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں تو خطبہ میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے تو لوگوں کی طرف دیکھتا ہے انسان، تو ایسا نہیں ہے کہ امام حسن کو اپنے آغوش میں بٹھایا تو امام حسن سے غافل ہو گئے، نہیں، ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ایک مرتبہ اپنے بیٹے اور نواسے حسن کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں ہم ہوتا ہے کبھی کبھی ہم فرط محبت سے اگر کسی بچے کو اپنے آغوش میں بٹھا لیتے ہیں، کسی مجمع میں ہوتے ہیں خطاب کر رہے ہوں گے تو بٹھا تو لیں گے لیکن آپ کے ساری توجہ جو ہے لوگوں کی طرف ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کو بٹھا لیتے ہیں فرط محبت سے، لیکن کیا ہے اس ایک ایک جملے میں اگر آدمی سوچے غور کرے، فَهُوَ يَنْظُرُ النَّاسَ مَرَّةً وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ مَرَّةً، لوگوں کی طرف ایک مرتبہ توجہ کرتے تھے، اس لیے کہ خطابت کے لیے شرط ہے کہ آپ ہر طرف نگاہ کریں، کہ اگر نگاہ نہیں کریں گے تو آپ کیسے ایڈریس کریں گے مجلس کو، تو یہ بھی ایک شرط خطابت ہے۔ تو رسول پیغمبر جب خطبہ دے رہے تھے تو کبھی لوگوں کی طرف نظر کرتے تھے اور امام حسن سے غافل نہیں ہوتے تھے، اور اس کے بعد دوران خطبہ کیا کہا، وَيَقُولُ ابْنِ هَذَا سَيِّد، یہ جو سیوطی نے کہا کہ سیدن سید تھے، یہ پیغمبر کے جملے سے لیا ہے کہ کیا پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے حسن ہے سیدن سردار ہے، لیڈرشپ اس کے اندر کوالٹی موجود ہے، من احب الحسن فقد احبنی، جو حسن سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لہذا یہ عزیزان محترم۔ اب یہاں پہ ایک ایک جملہ توضیح طلب ہے۔ سیدن سید تھے، بزرگوار تھے، اسی لیے آپ ایک روایت میں نے شاید پڑھی تھی شجاعت کے حوالے سے جناب ہمارے شیر علی صاحب کے گھر پہ، تو وہاں پہ نے اشارہ کیا تھا امام حسین نے جو پیغمبر اسلام سے وراثت میں دو کوالٹی لی تھی، ایک شجاعت اور سخاوت۔ در حقیقت وہ روایت اس طریقے سے ہے کہ فاطمہ الزہرا، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، امام حسن اور امام حسین کو لے کے پہنچتی ہیں کہ بابا آپ کی کوالٹی، آپ کے صفت کے وارث یہ ہمارے بچے بننا چاہتے ہیں، تو کون سی صفت کے حامل یہ بچے بنے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میری دو کوالٹی جو ہے میں حسن کو دیتا ہوں اور دو کوالٹی حسین کو دیتا ہوں۔ اما الحسن، حسن کو کیا ہے، سیدن، سید ہیں، سردار ہیں، اور کیا ہے، ہیبت، اور حسین کو کیا ہے، سخاوت اور شجاعت۔ اب یہ ایک ہیبت خود ایک معنی عجیب ہے کہ ہیبت کا اگر معنی انسان کریں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہیبت کی دو قسمیں ہیں، کہ کبھی کبھی ایک جھوٹی ہیبت ہوتی ہے کہ مثلاً اوباش قسم کے گنڈا موالی افراد آ جاتے ہیں تو ان کے ڈر سے انسان ان سے خوف کھاتا ہے، ان کو دیکھتا ہے تو خوف محسوس کرنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی بدزبان انسان ہوتا ہے تو اس سے ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں اس طریقے کی اس سے گفتگو کرنا ہی بیکار ہے، اگر میں کروں گا تو کہیں اپنی زبان سے مجھے ذلیل نہ کر دے، تو یہ جھوٹی ہیبت ہے۔ لیکن ایک سچی ہیبت کیا ہے کہ انسان جب کسی صاحب علم کے پاس جائے، صاحب تقویٰ کے پاس جائے، صاحب کرم کے پاس جائے تو اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا تصور کرے، چھوٹا سمجھے کہ میں اس کے مقابلے میں تو کچھ ہوں ہی نہیں۔ اور اس کا ایک اندازہ آپ دیکھ لیں کہ ہیبت جو جھوٹی ہیبت ہوتی ہے وہ دنیا سیاست میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک سامنے ہیں تو خوب تعریفیں ہو رہی ہیں، ٹرمپ ایسا ہے، نیتنیاہو ایسا ہے، فلاں ہے، لیکن جیسے ہی نکلتا ہے یہ پاگل ہے،
ہیں اس طریقے کے الفاظ آپ سن سیاسی، لیکن ایک انسان جو بظاہر واقعاً دیکھیں چہرہ اتنا نورانی ہے کہ بڑے بڑے جو ہے لیڈر جو آتے ہیں تو ان کے سامنے کانپتے ہوئے بیٹھتے ہیں. آیت اللہ خامنہ کی شخصیت آپ دیکھیں، لیکن کیا ہے یہ کانپنا کس لیے؟ یہ کیا ڈر کیا ہے؟ یہ ڈر اس لیے نہیں ہے کہ کیا وہ کچھ کر دیں گے، نہیں، یہ وہی ہے کہ ان کے علم کے سامنے، ان کے تقوی کے سامنے، ان کی ہیبت ایسی ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. وہی ہیبت امام حسن کو تھی کہ جب ان کے سامنے کوئی آتا تھا تو ان کی ہیبت، ان کی جلالت، ان کا علم، ان کا تقوی ایسا تھا کہ لوگ ان کے سامنے اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتے تھے. اور سیدن، اور یہیں سے ایک جملہ کہ دیکھیں کچھ لوگ سید یعنی لیڈر، اور یہیں سے ایک آپ نے سنا ہوگا کہ کریم اہل بیت امام حسن کو کہا جاتا ہے. در حقیقت روایت میں امام حسن کو کریم، اگر آپ سوچیں کہ یہ روایت میں شاید کہا گیا ہو، نہیں، روایت میں جو ائمہ معصومین کی طرف سے جو لقب دیا گیا ہے امام حسن کو وہ ہے تقی، عابد، اس طریقے کا ہے. کریم اہل بیت لقب نہیں ہے. تو پھر یہ پیدا کہاں سے ہوا؟ لوگوں نے اتنا کرم دیکھا ہے، دوست اور دشمن نے ان کی کرامت، اور یہ کرم جو ہے در حقیقت اس کے معنی صرف عطا کرنے کے نہیں ہیں. عطا کرنا عربی میں جواد کہتے ہیں، کہ جس کو خود سیوطی نے کہ جوادن، کریم ہونا اور ہے، اور جواد ہونا، اس کریم میں جواد ہونا بھی شامل ہے، لیکن جواد جو ہے کریم صرف جو ہے الگ ہے، دو الگ ہے. کریم وہ ہوتا ہے کہ جس کی روح جو ہے پاک و پاکیزہ ہو، جس کا جسم کے لحاظ سے بھی خوبصورت ہو، روح کے لحاظ سے بھی لطیف ہو اور خوبصورت ہو، اس کو کریم کہا جاتا ہے، کریم انسان. کبھی کبھی ایک انسان ہوتا ہے کہ بڑا تو ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے لیکن اس میں کرامت نہیں ہوتی، بزرگواری نہیں ہوتی. جیسے شہید مستحری کی ایک تعبیر ہے کہ بزرگ ہونا اور ہے اور بزرگوار ہونا اور ہے. بزرگ ہونا اور ہے اور بزرگوار ہونا اور ہے. ایک انسان ہو سکتا ہے کہ بڑا ہو، بزرگ ہو، لیکن اس میں بزرگواری نہیں آتی. اسی ایک کریم کا اگر ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ بزرگوار ہونا. بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو آپ کو بزرگ تو دکھائی دیں گے لیکن بزرگوار نہیں ہیں، اور بہت سے افراد ہیں کہ جو چھوٹا بھی سن ہے لیکن اس میں بزرگواری، اس میں کرامات ٹکتا ہے. یہ بزرگواری کیسے رہتی ہے؟ ایک شخص تھا اسکندر مقدونی، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑا بادشاہ تھا ظاہراً. تو وہ ایک کسی شہر میں پہنچا، اور وہاں جب دیکھا، قبرستان میں پہنچا، تو وہاں وہ دیکھ کے ایک چیز بہت تعجب ہوا اس کو، کہ چونکہ قبرستان میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں انسان اس کے آج مثلاً فلاں سن میں اس کی موت ہوئی، اور وہ تاریخ جو لکھا ہوتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ پورے قبرستان میں جو بھی تختی لگی ہوئی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مثلاً حاج محمد آغا 7 سال عمر، آگے بڑھا مرزا خان 8 سال عمر، ایسے ہی کسی کی 9 سال، کسی 10 سال، کسی کے 7.5 سال، 8.5 سال. وہ کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک طرف حاجی بھی ہے، حاج آغا بھی ہے، اور اس کے ساتھ 7 سال عمر ہے، 8 سال ہے، 9 سال ہے، 10 سال ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بزرگواری کسے کہتے ہیں، یعنی بزرگ ہونا یہ اہم نہیں ہے. اسی لیے اس سے پہلے میں ایک شعر سنا دوں کہ ہما شیئان عجیبان ابرد من، کہ 2 چیزیں بہت ہی عجیب ہیں، بہت ہی عجیب ہیں. ایک وہ کہ بچہ جو ہے ایکٹنگ کرنے لگے بزرگوں کی، عصا لے کے چلنے لگے اور بزرگوں کا حلیہ بنا کے چلنے لگے. وہ بڑا، وہ کہتے ہیں سلج اور برف سے بھی، آئس سے بھی زیادہ ٹھنڈی چیز ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ ٹھنڈ. 2 عجیب چیز ہے. ایک کب ہوتا ہے کہ جب بڑا جو ہے چھوٹا بن جائے، بچوں کی ایکٹنگ کرے، اس میں بچپنا پایا جائے. ایک سال ہو سکتا ہے کہ 30 سال، 40 سال، 50 سال کا انسان جو ہے، لیکن ابھی اس میں جو ہے وہ شعور نہیں، وہ بچہ ہی رہے، بچوں کی ایکٹنگ کرے، بچوں کی طرح بیٹھے، بچوں کی طرح گفتگو کرے، بچوں کی طرح چلے. شیخون یتصبی و صبیون یتشیخ، یہ کیا ہے؟ 2 عجیب چیزیں.
اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے ہیں کہ جو بڑوں کی ایکٹنگ کرتے ہیں، کہ ایک عصا لے لیتے ہیں اور گلیوں میں چلتے، تو یہ کیا چیز ہے؟ برف سے زیادہ، آئس سے زیادہ جو ٹھنڈی چیز ہے۔ شاعر نے اس مصرے کو بیان کیا۔ دو بڑی عجیب چیز ہے کہ بڑا چھوٹا بن جائے، اور چھوٹا یہ مناسب نہیں لگتا کسی کو۔ تو وہی اسکندر جب گیا تو دیکھا کہ پورا قبرستان ایسے ہی ہے، کسی کے 7 سال، کسی کے 8 سال، اور سب میں حاجی اور یہ اور وہ، ٹائٹل بھی ہے، کوئی مرزا، کوئی خان ہے وہ۔ تو کہا بلایا کسی کو، کیا ماجرا ہے یہ؟ تو آپ سنیں گے۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ کیا یہ بچوں کا قبرستان ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی اور قبرستان ہے؟ کہا نہیں، یہی قبرستان ہے صرف۔ تو کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ کوئی 7 سال، کوئی 8 سال، کوئی 9 سال، کوئی 10 سال، کوئی 11 سال۔ تو جو ہے نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک بزرگ ہیں کہ جب وہ مرتا کوئی ہے تو اس سے پوچھتے ہیں، پہلے زمانے میں تو وہ ہمارے طرح وہ نہیں تھا کہ برتھ سرٹیفکیٹ ہو اور پاسپورٹ ہو اور یہ آئیڈینٹی کارڈ ہو اور یہ تمام چیزیں۔ تو جب وہ مرتا تھا تو پوچھتے تھے کہ بھائی اس کی عمر کتنی لکھی جائے؟ تو سوچتے تھے کہ اس کی عقل و فہم 8 سال کے برابر ہے، تو 8 سال لکھ دو۔ دوسرا ہے کہ یہ 80 سال کا ہے لیکن اس کے سوچنے کا، فکر کرنے کا انداز 8 سال ہے، تو اس کا 8 سال لکھو۔ ایک انسان 90 سال کا مرا، کہ اس کا یہ بس 10 سال کی عمر تک، یعنی اس کی فکر، اس کی فہم، اس کے سوچ کیا ہے؟ 10 سال کے برابر، اس کی عمر 10 سال لکھو۔ ایک انسان 100 سال کا مرا، کہا اس کی عمر آگا کتنا لکھ دیا جائے؟ کہا کہ اس کے 9 سال کے برابر سوچنے کا ہے۔ تو 120 سال اس نے زندگی کیا، لیکن سوچنے کا انداز، غور و فکر کرنے کا انداز، عقل و شعور، فہم، یہ کیا ہے؟ 9 سال کے برابر۔ کہا اس انسان کے پاس مجھے لے کے چلو گے؟ اس کے اندر گیا کہ کہا کہ یہ جو آپ نے طے کیا ہے کہ کوئی 9 سال جبکہ اس نے 80 سال زندگی گزاری ہے، کوئی 8 سال جبکہ اس نے 70 سال زندگی گزاری ہے، کوئی 11 سال جبکہ اس نے 90 سال زندگی گزاری ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ کہ جو میں نے عمر دیا، یہ میں اپنے تجربے کی وجہ اس کی زندگی کو میں نے دیکھا کہ اس میں عقل و شعور جتنا تھا اسی اعتبار سے میں نے عمر دیا۔ وہ جو 80 سال کا تھا لیکن اس میں جو عقل و فکر تھا، شعور تھا، سوچنے کی صلاحیت تھی، وہ 8 سال کے برابر تھی، تو میں نے کہا اس کی عمر بھی 8 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اس اسکندر نے کہا اچھا اگر یہ معیار ہے، پیمانہ ہے اور کرائٹیریا ہے اس کے عقل و شعور کے لحاظ سے، اس لیے تو کہا اچھا میری عمر بتا دو کہ میں ابھی، اسکندر نے پوچھا کہ میں کتنے سال کا ہوں؟ تو کہا ابھی تم دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ یہ ہے کیا ہے انسان؟ کہ انسان بزرگ ہونا اور ہے اور بزرگوار ہونا اور ہے۔ سیدن کریمہ، کہ انسان میں کوالٹی پیدا ہو، کریم انسان، کہ بزرگی بھی ہے۔ اور بزرگی آپ دیکھیں امام حسن کی پوری زندگی عبادت میں بھی کریم ہے، عطا اور سخاوت میں بھی کریم ہے، پوری زندگی کرامت سے بھری ہوئی ہے۔ جو دوست ہیں، حتیٰ کہ ولید ابن خالد جیسا منحوس انسان، خبیث انسان آپ کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، جس نے خون جگر بہت ستایا امام حسن کو، تو لوگوں نے پوچھا کہ تم اور امام حسن کے پوری زندگی تو ستاتے رہے اور ابھی تم یہاں؟ کہا امام حسن وہ جو بھی تھا لیکن کرامت کا پہاڑ تھا۔ آپ سوچیں، دشمن جس نے پوری زندگی ستایا، یہ کریم انسان۔ اور اسی لیے اگر واقعات دیکھیں تو واقعاً امام حسن کی زندگی میں کرامت ہی کرامت ہے۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ کیوں اس دروازے سے امام حسن نے اہل بیت کی طرف لوگوں کو جذب کیا۔ یہ خود ایک گفتگو ہے کہ بہت تفصیل طلب ہے کہ کیا اس زمانے کا جس مدینے میں لوگ امام حسن سے دور ہو رہے تھے لیکن اپنی کرامت سے لوگوں کو اپنی طرف جذب کیا ہے۔ یہ کمال ہے معصوم کا کہ اپنے زمانے کو دیکھتے ہیں کہ جس پوری تبلیغ بنی امیہ کی ہے کہ اہل بیت سے دور ہوں لوگ، طرح طرح کے ہتھ کنڈے، لیکن اس کے باوجود جو ہے امام حسن نے کیا کیا؟ وہی کرامت، جود و سخا، عطا۔ اسی لیے ایک شخص آیا، کرامت کی اب 2-3-4 مثالیں میں دیتا ہوں اور اس کے بعد بس مجلس تمام، انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ کہ ایک شخص آیا، کہا اتنا کریم تھے کہ دوست و دشمن، میں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ روایت میں موجود ہے کہ کریم اہل بیت امام حسن کا، نہیں، دوست اور دشمن جو ہے کریم پہچانتے تھے کہ جب امام حسن نکلتے تھے تو بھیڑ اکٹھا ہو جاتی تھی کہ یہ ایسے، حتیٰ کہ جو امیر افراد ہیں وہ بھی جو ہے ان سے طلب کرنے لگتے تھے۔ ایک شخص آیا اور کہا کہ مولا ایسا ہے، اور یہیں پہ ایک جملہ کہتا چلوں
کہ کریم انسان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے سامنے والے کو کہ اس کو ہم نے بیوقوف بنا دیا ہے. سادہ دل ہوتے ہیں, سوچتے ہیں نہیں, اس لیے لگتا ہے کہ ہم نے اس کو دھوکہ دے دیا. فریب ہوتا ہے کہ جو پاک دل انسان ہوتے ہیں, جو شریف انسان ہوتے ہیں, وہ اتنا چشم پوشی کرتے ہیں کسی کی خطا کو, کسی کی غلطی کو, کہ لوگ سمجھتا ہے کہ یہ بیوقوف ہے, اسے بار بار بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. لیکن امام وہ ہوتا ہے کہ نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے. ایسے ہی امام حسن کی ذات تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا. اب بہت سی تاریخ میں مثالیں ہیں. یعنی کریم کی پہچان ہے کہ اتنا پاک دل انسان, اتنا شریف انسان, جس کی روح لطیف ہے. کہا کہ ایک شخص آیا اور امیر تھا بظاہر, کہتا ہے کہ مولا 1 سال ہو گیا. ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے سوء استفادہ ہوتا ہے اس طریقے کا کہ کچھ نااہل بھی آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان شک میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس کو دیا جائے یا نہ دیا جائے. ہوتا ہے یا نہیں؟ کہتا ہے مولا 1 سال ہو گیا ہم نے اچھی غذا نہیں کھایا, میں نے اچھی غذا نہیں کھایا. آج ہمارے یہاں بہت سے افراد ہوتے ہیں کہ جو اہل نہیں ہیں لیکن رونا پیٹنا, ہاتھ پھیلانا انہیں خوب آتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جہاں اصل حقدار ہے اس تک نہیں پہنچتا ہے انسان جو ہے. لیکن امام حسن نے کہا کہ بس ایک جملہ کہا کہ حیف ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے جبکہ تیرے پاس تیرے تکیہ کے نیچے اتنا خزانہ موجود ہے. وہ نہیں سمجھتا کہ امام حسن کو معلوم ہے. اب وہ شرمندہ ہوا, اب شرمندہ ہو کے جانے لگا. کہا نہیں ادھر آؤ, میں اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے شرمندہ کر سکوں. دیکھیں یہ ہے کرامت. لے, تو جتنا مانگتا تھا اس کا ڈبل امام نے دیا, 2 برابر دیا. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ دیکھو میں نے اس لیے یہ نہیں کہا کہ تو شرمندہ ہو, بلکہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. تو اپنے آپ کو خراب کر رہا ہے, تو اپنے کیریکٹر کو خراب کر رہا ہے, اس لیے میرا دل جلا. یہ ہے کہ امام حسن دیکھیں کرامت دیکھیں. اس لیے میں تجھے 2 برابر پیسہ دیتا ہوں, لیکن حیف ہے ایک چھوٹی سی چیز کے لیے تو جھوٹ بولے. اور یہ جھوٹ بولنے کا جب سلسلہ شروع ہوگا تو پھر جو ہے یہ ایک منزل. اس کے بعد دوسری منزل دیکھیں, مروان جیسا خبیث انسان, منحوس انسان, جو دشمن اہل بیت. امام حسن جس نے نیچے حلم کا عالم ہے, یہ بھی گفتگو میں ہے کہ امام حسن نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے منبر پہ امام علی کو گالیاں دے رہا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے. یہ سوچیں ایسا انسان, لیکن امام حسن کی کرامت کو جانتا ہے. اور وہ اتنا پیسے والا ہے کہ جس کو کہتے ہیں شاہ مروان, یعنی بنی امیہ کا بادشاہ کی طرح تھا, اتنا پیسہ تھا اس کے پاس. لیکن جب پست انسان پست ہوتا ہے, اس کے پاس پوری دنیا بھی آ جائے, یعنی ایک جملہ ہے کہ پوری دنیا بھی اگر دے دیا جائے, دریا گولڈ کا اس کو دریا دے دیا جائے, تب بھی پستستان پست ہی رہتا ہے. اس کی نظر دوسروں کے اوپر, مال کے اوپر لگی رہتی ہے, حرص اور لالچ اور یہ تمام چیزیں. امام کے پاس ایک خوبصورت مرکب تھا, سواری تھی, گھوڑا تھا یا خچر تھا, جو بھی تھا, بہت ہی خوبصورت تھا. اس زمانے کا جو کیا تھا, جیسے ہمارے یہاں کہ یہ ماڈل کی کار آئی ہے فلاں, بہت ہی خوبصورت. آج ہمارے یہاں کوئی ہوتا ہے اتنا آسانی سے دے دے گا. اس نے اب مروان کو ہوا کہ یہ بہت ہی خوبصورت مرکب, جبکہ اس کے پاس خود تھا, لیکن جو پست انسان ہے دوسروں کی دولت پہ اس کی نظر ہوتی ہے. لیکن بہرحال شرم محسوس کیا کہ میں ڈائریکٹ کیسے جاؤں امام حسن سے مانگوں. تو اس نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا, کہا بس جا کے امام حسن سے اس مرکب کی تعریف کر دینا, اس مرکب کی تعریف کر دینا. جب تم تعریف کرو گے تو خود امام حسن دے دیں گے. وہ بھی پہچانتا ہے ان کے کرامت کو, ان کے شرف کو, ان کی بزرگی کو, ان کی بزرگواری کو. ایسا ہی ہوا, امام حسن جب گزرنا چاہتے ہیں کہ وہ مروان کا جو ساتھی ایک مرتبہ گزرا اور کہا کہ کیا سواری ہے, کیا مرکب ہے, کتنا خوبصورت ہے. اس زمانے کا جو نئے ماڈل کا الگ الگ کاریں جو دیکھتے ہیں, اس زمانے کا ہی گھوڑا تھا, اونٹ تھے, یہ سب چیزیں تھیں. اب آپ سوچیں, آپ میں اتنا حوصلہ ہے کہ کوئی آپ کے کہے کہ بہت یہ آپ کی کار بہت خوبصورت ہے, تو دینے کی بات تو دور ہے, آپ اس کو ایک راؤنڈ بھی گھمائیں گے نہیں. ہوتا ہے کہ چلو ایسا ہی تو ہوتا ہے ہمارے یہاں, نظر لگا رہا ہے ہمارے کار پہ, ہمارے اس طریقے کا. لیکن یہ کریم انسان جب ہوتا ہے تو کہا کہ کتنا, کہا یہ دھراؤ. اس کے بعد اترے امام سواری سے اور اس کا لگام جو ہے مروان کے ساتھی کو تھمایا اور ایک جملہ کہا کہ تو کیا,
اگر مروان جیسا خبیث انسان میرا دشمن بھی میرے پاس آتا تو میں اسے بھی عطا کر دیتا. یہ ہے کریم. اور اس لیے پورا گھرانہ کرم ہے، یعنی کرم کا مجموعہ. اس لیے ہے آپ زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں کہ پورا گھرانہ کرم ہے. اور اسی سے میں اہل بیت اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آپ سب جاتے ہیں یا نہیں؟ اور جاتے ہیں تو اذن دخول کی ایک دعا ہے کہ واقعاً اگر انسان اس دعا کے اوپر نظر کرے تو انسان شرم محسوس کرے کہ ہم یہ جملہ کیسے استعمال کریں. لیکن چونکہ ہم کو ان کی کرامت پر یقین ہوتا ہے اس لیے یہ الفاظ دہرا دیتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں واقعاً ایک عام انسان اگر امام رضا کی بارگاہ میں پہنچ جائے، ہم جیسے جو واقعاً کوئی اہل نہیں ہے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، یہی بہت بڑا کرم ہے ان کا. لیکن اس کے باوجود جب ہم اذن دعا پڑھتے ہیں، جب اجازت لینے چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فَآذِن لِی یا مولایا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ آپ اجازت دیں، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے حرم میں داخل ہو سکوں. لیکن اس کے بعد جو جملہ ہے افضل ما اذنت لاحد من اولیائک، لیکن جب میں داخل ہو جاؤں تو آپ میرے ساتھ آپ کا برتاؤ اور سلوک ایسا ہونا چاہیے جیسے آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. اس طریقے سے میرا برتاؤ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. واقعی انسان ہم تو واقعی عام انسان نہیں کہہ سکتا، یعنی عام حالت میں یہ خطاب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم میں کتنی کمی ہے. ہم تو ان کے سامنے حاضر ہونے کے لائق بھی نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان کے کریم ہونے کا یقین ہے اس لیے یہ زبان پہ یہ جملہ دہراتے ہیں. اور اس کے بعد اس کی دلیل خود موجود ہے اس دعا میں کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ مولا صرف آپ مجھے قبول نہ کریں بلکہ اس طریقے سے قبول کریں کہ جو آپ جس طریقے سے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ آپ سلوک کرتے ہیں، ویسے ہی میرے ساتھ، مجھے ویسے ہی میرے ساتھ جو ہے برتاؤ کیجیے گا. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ فَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ، میں جانتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں آؤں. فَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ لَهُ، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ ہم گنہگاروں کو بھی اپنی بارگاہ میں جگہ دیں. یہ کیا ہے؟ کریم انسان. یہ ہے کہ انسان جب کریم ہوتا ہے تو اس طریقے کا. ایک اور واقعہ، اور بس آپ کی زحمت تمام، انشاءاللہ بقیہ گفتگو کل کریں گے. امام حسن ہی کی زندگی ہے کہ آپ دیکھیں اتنی کرامت ہے کہ دیکھا کہ ایک غلام ہے اور باغ کی نگہبانی کر رہا ہے، اور امام نے دور سے دیکھا کہ عجب منظر دیکھا کہ وہ ایک لقمہ کھا رہا ہے اور ایک لقمہ ایک کتا سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو وہ دے رہا ہے. امام کو یہ لگا کہ پوچھا جائے کیا کیا جائے. اور یہیں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو اچھی چیز ہے چاہے کسی میں بھی ہو ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. امام بیٹھ گئے اس کے پاس، کہا کہ تو کون ہے؟ کہا میں تو غلام ہوں، فلاں کا غلام ہوں، باغ کی نگہبانی ہے. تو کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا میں بیٹھا کھا رہا تھا، دیکھا کہ یہ کتا بھی ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، مجھے شرم آ گئی کہ جس طریقے سے میں مخلوق خدا ہوں یہ بھی تو مخلوق خدا ہے، یہ بھی تو زیرو ہے، کہ میں کھاؤں اور اسے نہ دوں. یہ میری جو ہے اسی کو کہتے ہیں یہ کہ انسان میں اتنی کرامت ہونا چاہیے، روح اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے جو کسی کی بھوک کو برداشت نہ کر سکے، حتیٰ کہ اگر جانور ہو. یہ کرامت ہونا چاہیے. تو امام حسن نے کہا واہ. اس کے بعد کہ اچھا تو غلام ہے، تیرا آقا کون ہے؟ تو کہا ابان ابن عثمان. کہا اچھا رک یہاں پہ بیٹھ. کہا میں ابن رسول اللہ میں یہیں بیٹھا ہوں گا، میری میں پہرہ داری ہے اور کہاں میں جاؤں گا، میں جا بھی نہیں سکتا. کہا تو بیٹھ میں آتا ہوں. اس کے بعد امام گئے ابان ابن عثمان سے غلام کو خریدا، اس باغ کو خریدا اور اس کے پاس واپس آئے کہ تیری کرامت کو دیکھ کے. دیکھیں جو کریم انسان ہوتا ہے وہ دوسروں کی اچھی چیزوں کو بھی اپریشیٹ کرتا ہے. یہ ہم میں ہونا چاہیے کہ آج ہوتا ہے
کہ ہم تمام اچھی چیزوں کو بھول جاتے ہیں، ایک بری چیز کسی میں دیکھ لیتے ہیں تو اس کو جو ہے اجاگر کرنے لگتے ہیں، لیکن تو تمام اچھائیاں، تمام خوبیاں کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایک کریم انسان، ایک اچھے انسان، ایک بزرگوار انسان کی پہچان یہ ہے کہ اپریشیٹ کرتا ہے جہاں اچھی چیز ہے۔ بلایا اور کہا کہ جا، میں نے تجھے خرید لیا اور میں تمہیں اب راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اہل بیت کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ صرف آزاد نہیں کرتے تھے، آزاد کرنا بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن آزاد کرنے کے ساتھ یہ میں باغ بھی دے رہا ہوں تاکہ تو اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے، یہ ہے کرامت۔ اور اس کے بعد کہا کہ ہمارا طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم غلام کو خریدتے ہیں اور 1 سال تک تربیت کرتے تھے۔ ائمہ معصومین کا طریقہ کار رہا ہے کہ غلام کو 1 سال تک تربیت کرتے تھے، اس کے بعد آزاد کر دیتے تھے۔ انہیں وہی غلام رہتے تھے کہ جو بہت مانوس ہو جاتا تھا اور وہ جو خود نہیں چاہتا تھا کہ میں جاؤں چھوڑ کے، ورنہ تربیت کر کے آزاد کر دیتے تھے۔ تو میں تو چاہتا تھا کہ میں تیری تربیت کروں، لیکن تجھ میں خود ہی اچھی چیز پائی جاتی ہے، تجھ میں کرامت پائی جاتی ہے کہ تو ایک بھوکے کتے کو دیکھ کے خاموش نہیں رہا، بلکہ اس کے آگے، لہذا تجھے تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں ہے، جہاں میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ ہے کرامت انسان، آپ سوچیں۔ اور اس کے بعد ایک صفت جو حلیم تھے، بردبار تھے۔ اب یہ خود ایک صفت ہے کہ کل اگر موقع ہوا تو اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ اتنا بردبار تھے عزیزو کہ، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کریم ایسا نہیں ہے کہ دوستوں کے لیے تھے، امام کا عبادت بھی کریمانہ تھی، دشمنوں سے برتاؤ بھی کریمانہ تھا، کریم اہل بیت تھے نا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب امام حسین آئے ہیں تو پوچھا، جب مرحلہ زہر کے بعد، تو کہا ما یبکی، اے میرے بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ تو 2 جملہ کہا، جس نے 25 حج کیا ہو، جس کی نماز اور روزہ اور جو فرزند رسول ہو، جو سردار جوانان جنت ہو، وہ کیا کہتا ہے دیکھیں۔ یہ ہمارے لیے لیسن ہے، یہ شہادت کی منزل میں، مصائب کی منزل میں بھی واقعاً آپ دیکھیں کہ میرے بھائی میں 2 چیزوں کی وجہ سے گریہ کر رہا ہوں، لحول المطلع، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں خدا مجھے قبول نہ کرے۔ سوچیں، ایسا انسان، ایسا پاک دل انسان، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ خدا قبول نہ کرے۔ اس کے بعد پھر دوسری وجہ کیوں ہے میرے بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ تو فقد الاحبہ، اے میرے بھائی تو اکیلا رہ جائے گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو اکیلا ہو جائے گا۔ عبادت بھی کریمانہ، برتاؤ دشمنوں، جس بیوی نے زہر دیا، اب زہر تو دے دیا، لیکن ڈر ہے کہ کہیں عباس آئیں تو کیا ہوگا، حسین آئیں گے تو کیا ہوگا۔ ابھی عباس اور حسین نہیں آئے، تاریخ کہتی ہے کہ جودہ سے کہا کہ جودہ اس پیچھے کے دروازے سے تو چلی جا، عباس اور حسین کے آنے سے پہلے تو چلی جا۔ کوئی انسان اپنے قاتل کے ساتھ ایسا برتاؤ کر سکتا ہے؟ سوچئے کتنا کریم ہے، کریم اہل بیت۔ ہاں عزیزو، آج ہم اس کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور عزیزو، حسین ابن علی حسن ابن علی بہت ہی مظلوم شخصیت، جس کی مثال نہیں ہے۔ کچھ جہات ایسے ہیں کہ جہاں حسین ابن علی سے بھی زیادہ مظلوم ہے۔ حسین کی بارگاہ آج موجود ہے، اربعین نزدیک ہے، آپ دیکھیں لاکھوں کا مجمع ہے زیارت کے لیے، کروڑوں کا مجمع ہے حسین ابن علی کی، لیکن جس بھائی حسن کی زیارت کو حسین خود جاتے تھے ہر شب جمعہ، آج اس کی قبر ویران ہے، بقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ کوئی روئے یا نہ روئے، بقیع کے سنگریزے روتے ہیں، بقیع کی خاک روتی ہے۔ ہاں عزیزو، ایک واقعہ کہ یہ جب بقیع کو توڑا گیا، قبر کو مسمار کیا گیا، سنیں گے؟ شیخ عامری کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو مدینے میں شیعوں کی ایک مسجد ہے اور ان کا باغ ہے، اور خود ان کا دسترخوان بھی ہے کہ جہاں وہ ہر روز مومنین کو کھانا کھلاتے ہیں، دسترخوان امام حسن کے نام سے۔ خود ان کا بیان ہے، اب وہ خود انتقال کر گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میرے والد بزرگوار نے نقل کیا کہ جب مفتی وقت نے فتویٰ دے دیا کہ بقیع کے قبرستان کو مسمار کر دیا جائے، اسے توڑ دیا جائے، حکومت نے اب اس پہ عمل کرنا تھا،
تو شیعوں کو بلایا گیا. یہ ہے مظلومیت. سنیں حسن ابن علی کی مظلومیت سنیں. یہ ہے مظلومیت. حسن بلایا گیا، جو شیعہ بزرگان شیعہ تھے ان کو بلایا گیا، شیعوں کو بلایا گیا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، بقی کے قبروں کو تمہیں توڑنا ہے. سنیں گے عزیزو، بقی کے قبروں کو تمہیں توڑنا ہے. اب کوئی شیعہ کہا کہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو میں یہ کام نہیں کر سکتا. کوئی بھی تیار نہیں ہوا کہ اگر نہیں کرو گے تو سب کو ہم ایک ایک کر کے قتل کر دیں گے. یہاں تک کہ جلاد کو بلایا گیا اور ایک مرتبہ جلاد نے ایک کا قتل کیا، لیکن کچھ ایسا حادثہ ہوا کہ وہ بھی پیچھے، لیکن اپنے حکم سے باز نہیں ہے. کہا نہیں، تمہیں ہی مسمار کرنا ہوگا، تمہیں ہی توڑنا ہوگا. لیکن کوئی تیار نہیں. کہا ہم جان دے دیں گے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن ہم آپ کی قبر کو مسمار نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ کسی بزرگ نے امام حسن مجتبیٰ کو خواب میں دیکھا. سنیں گے مظلومیت. امام حسن کو خواب میں دیکھا، اور ایک مرتبہ خواب میں دیکھتا کیا ہے، امام حسن نے کہا تم قبول کر لو کہ تم ہماری قبروں کو توڑو، تم ہماری قبروں کو مسمار کر دو. نہیں مولا، میں کیسے آپ کی قبروں کو توڑوں؟ ہمارے ہاتھ شل ہو جائے، ہم مر جائیں، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن ہم یہ کام نہیں کر سکتے. کہا نہیں، یہی تو ہماری مظلومیت ہے. کم سے کم اگر تم آؤ گے تو تم صرف قبر توڑو گے، قبر کی بے حرمتی نہیں کرو گے، لیکن جب دوسرے افراد آئیں گے تو وہ قبر بھی توڑیں گے اور قبر کی بے حرمتی. ہاں عزیزو، یہ اتنا مظلوم امام، اتنا مظلوم امام. ایک انسان کو سب سے زیادہ سکون کہاں ملتا ہے؟ جب وہ گھر سے جب باہر ہوتا ہے، جب باہر سے گھر آتا ہے تو اپنا درد دل کیسے کہتا ہے؟ اپنی زوجہ سے کہتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے. لیکن اتنا مظلوم ہے کہ وہی قاتلہ ہے، اور جس کے لیے ہے روایت میں کہ ایسا زہر حل دیا گیا کہ جس کی تعریف، اور جس کو قیصر روم نے معاویہ کو بھجوایا تھا، اور اس نے تاکید کی تھی کہ اس زہر کا استعمال انسانوں کے اوپر مت کرنا. اس لیے یہ زہر حل کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ لوہے کو بھی چیر سکتا ہے. اور دوسری تعریف زہر حلال جو امام حسن کو دیا گیا، اس کی تاثیر کیا تھی کہ اگر دریا میں اسے ڈال دیا جائے تو دریا کے سارے جانور مر جائیں. اب آپ سوچیں، وہ زہر دیا گیا، اب سوچیں جسم کی کیفیت کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب حسین ابن علی آئے ہیں تو دیکھا کہ تشت ہے، تشت میں جگر کے ٹکڑے ہیں، جگر کے ٹکڑے ہیں. ایک مرتبہ حسین رونے لگے، اور اسی اثنا میں معلوم ہوا کہ زینب آنے والی ہے. امام حسن نے چاہا کہ تشت کو چھپا دیا جائے، لیکن چھپا نہ سکی. ہائے زینب کی مظلومیت. اس سفر میں زینب نے 2 تشت دیکھے. ایک سفر کو تشت دیکھا، یزید کے دربار میں دیکھا، جس میں بھائی حسین کا کٹا ہوا سر ہے اور ظالم بے ادبی کر رہا ہے. ایک تشت میں اپنے بڑے بھائی کا سر، اپنے بڑے بھائی کے جگر کے ٹکڑے کو دیکھا. ہاں عزیزو، بس آخری جملہ، یہاں جگر کے ٹکڑے ہیں جو تشت میں گر کے آ رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ حسین گریہ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا، ایک مرتبہ حسن نے دیکھا کہ بھائی حسین ہے جو گریہ کر رہے. کہا میرے بھائی تم گریہ نہ کرو، تم یقین جانے. جب علی علیہ السلام کا آخری بتا تو حسین جب گریہ کر رہے تھے، سب کو تو علی نے نہ روکا، لیکن جب حسین کی آنکھوں میں آنسو، جو میرے لال تم مت روکنا. یہی مرحلہ کسی کو حسن نے نہیں روکا، لیکن جب حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، ایک میرے بھائی تم گریہ مت کرو. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. اے میرے بھائی، ارے تم ابھی گریہ مت کرو، ارے تمہیں ابھی بہت گریہ کرنا، تمہارے دن کے جیسا کوئی دن نہیں. ارے تمہیں کبھی اکبر کے جنازے پہ گریہ کرنا ہے، کبھی اصغر کے جنازے پہ گریہ کرنا ہے، کبھی عباس کے جنازے پہ گریہ کرنا ہے، کبھی زینب کے بے مقنعہ چادری پہ گریہ کرنا ہے، کبھی سکینہ کے تماچوں کو دیکھ کے گریہ کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ